تصوف کی حقیقت اور اصول عبادت و دین کے متعلق ان کا موقف فضیلت الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کا یہ محاضرہ ہے۔ آپ اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ عبادت کے متعلق صحیح شرعی ضوابط۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے ہمارا دین مکمل فرمایا اور اپنی نعمت ہم پر تمام فرمائی، اور ہمارے لیے اسلام کو بطور دین بنا کر اس سے راضی ہوا اور ہمیں مرتے دم تک اس سے تمسک کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورۃ آل عمران آیت 102۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز بھی تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور یہی وصیت تھی ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد کو، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سورۃ البقرہ آیت 132۔ اور اسی کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام و برکتیں بھیج، اور ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر بھی۔ ثم اما بعد، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا، سورۃ الذاریات آیت 56۔ اور اسی میں ان کے لیے دنیا و آخرت میں شرف، عزت اور سعادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، سورۃ الزمر آیت 7۔ اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ تو تم سے بے نیاز ہے۔ اور فرمایا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، سورۃ ابراہیم آیت 8۔ اور موسیٰ نے فرمایا اگر تم اور روئے زمین پر جو بھی ہے سب کفر کرو تو بھی اللہ تعالیٰ تو تم سب سے بے نیاز ہے۔ بس عبادت اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر حق ہے، لیکن اس کا فائدہ خود مخلوق ہی کو پہنچتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو وہ متکبر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی غیر کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اکیلے کی عبادت کرتا ہے مگر اس کی شریعت کے مطابق نہیں تو وہ بدعتی ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اکیلے کی عبادت اس کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق کرتا ہے تو وہ مومن و موحد ہے۔ اب جبکہ بندوں کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ساتھ ہی ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ذاتی طور پر اس حقیقت کو جان سکیں کہ کس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور کیا چیز اس کے دین کے موافق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے انہیں ان کے نفس کے حوالے نہیں کیا بلکہ اس عبادت کو بیان کرنے کے لیے ان کی جانب رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل فرمایا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ النحل 36۔ اور تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورۃ الانبیاء 25۔ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی جانب یہی وحی فرمائی کہ میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متعلق جو کچھ رسولوں نے بیان کیا اور کتابوں میں نازل ہوا، جو کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت
اپنے دلی میران ذوق یا جسے اس کا نفس یا شیاطین جن و انس اسے مزین کر کے دکھائیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ ہو گیا، اور اس کی عبادت بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ اپنی خواہش نفس کی عبادت کہلائے گی۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، سورۃ القصص آیت 50۔ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کرتا ہو۔ اور انسانوں میں اس قسم سے تعلق رکھنے والے بہت سے پائے جاتے ہیں، جن میں سر فہرست نصارہ اور جو اس امت میں سے گمراہ ہوئے جیسے صوفیہ، کہ انہوں نے اپنے بہت سے ظاہر شعار و عبادات میں ایسی باتوں کو خود سے مقرر کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت کے مخالف ہیں۔ چنانچہ ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اس عبادت کی حقیقت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتائی ہے، اور اس عبادت کے بارے میں جس انحراف میں آج صوفی لوگ مبتلا ہیں اسے بھی واضح کریں گے۔ بلا شبہ وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دی ہے اصولوں اور بنیادوں پر قائم ہے، جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اولاً عبادت توقیفی یعنی شریعت کے تابع ہوتی ہے، یعنی اس میں اپنی رائے کے دخل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ یہ لازم ہے کہ کسی بھی عبادت کو مشروع قرار دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، سورۃ ہود آیت 112۔ بس تم جمے رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو تمہارے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا۔ اور فرمایا ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، سورۃ الجاثیہ 18۔ پھر ہم نے تمہیں دین کی ایک واضح شریعت پر قائم کر دیا، سو تم اسی کی پیروی کرتے رہو اور نادانوں کی خواہش کی پیروی میں نہ پڑو۔ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، سورۃ الاحقاف آیت 9۔ میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف ایک صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ ثانیاً لازم ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور ہر قسم کے شرک کے شائبے سے بالکل پاک ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، سورۃ الکہف آیت 110۔ تو جسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر عبادت میں شرک کی آمیزش ہو گئی تو اسے باطل کر دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الانعام آیت 88۔ اگر بالفرض یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان کے بھی وہ اعمال ضائع ہو جاتے جو وہ کرتے تھے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، سورۃ الزمر آیت 65 اور 67۔ کہ تحقیق تمہاری طرف اور تم سے پہلے انبیاء کرام کی طرف بھی یہ وحی کی گئی کہ اگر بالفرض تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی تمام اعمال اکارت جائیں گے اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ ثالثاً لازم ہے کہ عبادت میں نمونہ اور اسے بیان کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب آیت 21۔ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ہر طور پر بہترین نمونہ ہے۔ اور فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
سورۃ الحشر آیت 7۔ اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے بھی تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ ناقابل قبول ہے۔ جسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مسترد ہے، ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جسے صحیح بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ اور یہ حدیث بھی سنن النسائی وغیرہ میں ہے، اور اس کے علاوہ دیگر نصوص۔ رابعاً، عبادتوں کی حدود، اوقات اور مقدار کے اعتبار سے مقرر ہیں جس سے تجاوز کرنا جائز نہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء 103۔ بے شک نماز تو مومنوں پر اس کے مقررہ اوقات ہی میں فرض ہے۔ یہاں جیسے حج کے بارے میں فرمایا الحج اشہر معلومات، سورۃ البقرہ 197۔ حج کے مہینے مقرر ہیں۔ یہاں جیسے روزے کے متعلق فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سورۃ البقرہ 185۔ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پالے تو اس میں روزے رکھے۔ خامساً، لازم ہے کہ عبادت ان تین ارکان پر قائم ہو: اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا خوف اور اس سے امید۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، سورۃ الاسراء آیت 57۔ یہ جن نیک لوگوں کو پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب سے قربت کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے اس کے قریب تر ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، سورۃ الانبیاء 90۔ یہ وہ لوگ تھے جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے اور ہمیں امید و خوف کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے ہی لیے خشوع اختیار کرنے والے تھے۔ اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت بخشنے والا مہربان۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہو کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم روگردانی کرو تو اللہ تعالیٰ بھی کافروں کو پسند نہیں فرماتا، سورۃ آل عمران آیت 31 اور 32۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی علامات اور ثمرات بیان فرمائے ہیں۔ اس کی علامات اتباع رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہیں، اور اس کے ثمرات اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول، گناہوں کی بخشش اور رحمت الہی کا حصول ہے۔ سادساً، عبادت کسی بھی مکلف سے عقل کی سلامتی میں اس کی بلوغت سے لے کر تا مرگ ساکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورۃ آل عمران آیت 102۔ دیکھنا تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر آیت 99۔ اور تم مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ اب آتے ہیں تصوف کی حقیقت پر۔ لفظ التصوف اور الصوفیہ شروع اسلام میں معروف نہ تھا، بلکہ یہ بعد میں خود ساختہ یا دیگر مذاہب کی طرف سے اسلام میں داخل کر دیا گیا۔
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں جہاں تک صوفیہ کے لفظ کا تعلق ہے تو یہ قرون ثلاثہ ابتداء اسلام کے 3 بہترین ادوار میں مشہور نہیں تھا، بلکہ جنہوں نے اس پر کلام کیا وہ مشہور ہوئے، اور اس پر کلام کرنے والوں کے بارے میں جو نقل کیا گیا اس میں کئی ایک ائمہ و شیوخ شامل ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل، ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ وغیرہ۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ سے بھی روایت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کلام فرمایا، اور بعض اسے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی ذکر کرتے ہیں، اور سب نے اس کے معنی کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ صوفی کی نسبت آخر کس طرف ہے، کیونکہ یہ اسماء النسب میں سے ہیں، جیسے قریشی یا مدنی وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اس کی نسبت پہلے صفا کی طرف ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر واقعی ایسا ہوتا تو عربی قواعد کے اعتبار سے صوفیون کہلاتا نہ کہ صوفی۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اولین صف میں ہونے کی وجہ سے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ایسا ہوتا تو بھی صفیون کہلاتا۔ نے کہا گیا کہ یہ نسبت الصفوۃ من خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے معزز و چنیدہ بندوں کی طرف ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صفوی کہا جاتا۔ یہاں یہ بھی کہا گیا کہ یہ نسبت صوفہ بن بشر بن عجب بن طابخہ، عرب کا ایک قبیلہ جو زمانہ قدیم سے مکہ کے قرب و جوار میں بستا ہے، جیسا کہ انساب کے ماہرین ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس کی طرف نسبت ہے۔ یہ اگرچہ نسب کے اعتبار سے لفظی نسبت صحیح بنتی ہے، مگر یہ قول بھی ضعیف ہے، کیونکہ یہ لوگ اکثر ماہرین انساب کے ہاں غیر مشہور و معروف ہیں، کیونکہ اگر ماہرین انساب ان کی جانب نسبت کو ثابت کیا کرتے تھے تو اسے صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں بالاولیٰ پایا جانا چاہیے تھا، اور اس لیے بھی کہ غالباً جو لوگ صوفی نام کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اس قبیلے کو جانتے تک نہیں، اور نہ ہی کبھی راضی ہوں گے کہ ان کی نسبت جاہلیت کے ایک ایسے قبیلے کی طرف کی جائے جس کا اسلام میں وجود ہی نہ تھا۔ آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ الصوف اون کی جانب نسبت ہے، اور یہی معروف ترین قول ہے، کیونکہ سب سے پہلے صوفیہ بصرہ شہر میں ہی ظاہر ہوئے، اور جنہوں نے سب سے پہلے صوفیہ کا حلقہ بنایا تھا وہ عبد الواحد بن زید کے بعض ساتھی تھے، اور یہ عبد الواحد امام حسن بصری رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے تھا، اور بصرہ میں اس زمان میں زہد، عبادت و خوف الہی میں ایسا مبالغہ پایا جاتا تھا جس کی مثال دوسرے شہروں میں نہیں ملتی تھی۔ ابو الشیخ الاصفہانی اپنی سند سے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگوں نے اون کے لباس کو فضیلت دینا شروع کر دی ہے، اور کہا جن لوگوں نے اون کے لباس کو فوقیت دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح ابن مریم علیہ السلام سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زیادہ عزیز ہے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہے وہ کاٹن وغیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کاٹن وغیرہ پہنا کرتے تھے، یا اس سے ملتا جلتا کچھ کلام فرمایا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ انہوں نے تو ظاہر لباس کی جانب نسبت کر رکھی ہے جو کہ اون کا لباس ہے، اسی لیے ان میں سے کسی کو صوفی کہا جاتا ہے، لیکن ان کا طریقہ اونی لباس پہننے سے مقید نہیں، اور نہ ہی یہ اسے واجب قرار دیتے ہیں، اور صوفی ہونے کو اسی پر منحصر نہیں سمجھتے، بس ظاہری حالت کے پیش نظر اس کی جانب نسبت کرتے ہیں۔ پھر آخر تک جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا، لہذا یہ ہے تصوف کی حقیقت۔ اس کے بعد یہ لوگ مزید شاخوں اور انواع میں تقسیم ہوتے گئے اور پھیلتے گئے۔ آپ کا یہ کلام مجموع الفتاوی کی 11ویں جلد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ نے واضح فرمایا کہ اسلامی ممالک میں تصوف کی پیدائش بصرہ شہر کے عبادت گزاروں کے ہاتھوں ان کے زہد و عبادت میں مبالغہ آرائی کے سبب ظاہر ہوئی، بعد ازیں وہ ترقی پذیر ہوتی گئی۔ جس بات تک بعض موجودہ مصنفین پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں تصوف دیگر غیر مسلم ادیان کے اثر سے پھیلا ہے، جیسے ہندو مت یا نصرانی راہبانیت۔ اس کی کچھ تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جو الشیخ نے ابن سیرین رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا
ایک گروہ نے اپنے زعم میں مسیح ابن مریم علیہ السلام کی مشابہت میں اونی لباس اختیار کر لیا، حالانکہ ہمیں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ عزیز ہے۔ آپ کا کلام ختم ہوا۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس تصوف کا ضرور کچھ تعلق ہے نصرانیت سے۔ دکتور صابر تعیمہ اپنی کتاب الصوفیہ معتقداً و مسلکاً، صوفیت اعتقاد و مسلک میں فرماتے ہیں، صوفیوں کے تعلق سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ ان مسیحی رہبان جو اپنے گرجا گھر میں اونی لباس زیب تن کیے رہتے تھے سے متاثر ہیں، کیونکہ یہ ان ممالک کی کنیساؤں اور گرجا گھروں میں تارک دنیا بن کر باکثرت پائے جاتے تھے جن ممالک کو اسلام نے توحید کے ذریعے آزاد کرایا، اور یہ ان نصرانی راہبوں کی اثر پذیری کا آخری دور تھا جو ان صوفیوں کے اوائل کے سلوک پر ظاہر ہوا، یعنی شروع کے لوگوں پر۔ آپ کا کلام یہاں ختم ہوا۔ اور شیخ احسان الہی بحیر رحمہ اللہ اپنی کتاب التصوف المنشأ والمصادر، تصوف تاریخ و حقائق میں فرماتے ہیں کہ جب ہم صوفیوں کی تعلیمات پر گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں، ان کے اقوال کو پرکھتے ہیں، ان کی قدیم اور جدید کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے متقدمین اور متاخرین کے افکار کو سامنے رکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان کی تعلیمات اور قرآن و سنت کی تعلیمات میں بعد المشرقین ہیں۔ تصوف کی بنیادیں، جڑیں اور اس کے بیچ کسی بھی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملتے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعلیمات اور ان کی زندگیوں سے میل کھاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ سارے خیالات نصرانی راہبوں سے اخذ کیے گئے، ایسے اقوال پیش کیے گئے جو ہندو برہمنوں، پنڈت سادھوؤں، یہودی عربیوں، بدھوں، بدھ مت والے جو ہوتے ہیں، ایرانی مجوسیوں، یونانی فلسفیوں اور افلاطون کے مقلدوں کے ہیں۔ آپ کا کلام ختم ہوا۔ اور شیخ عبد الرحمن الوکیل رحمہ اللہ اپنی کتاب جس کا معنی ہے تصوف کی موت، یعنی مصطلح التصوف کے مقدمے میں رقم طراز ہیں کہ بلا شبہ تصوف شیطان کا سب سے گھناؤنا بدنام زمانہ مکر ہے جسے اس نے ایجاد کیا تاکہ اللہ کے بندوں کو مسخر کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی جنگ میں شامل کر لیں۔ یہ بہروپی مجوسی ہیں جو اپنے آپ کو ربانی ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ہر دشمن دین حق کا ہر دشمن یعنی دشمن اسلام صوفی کے بہروپ میں کام کرتا ہے۔ آپ ان کی تفتیش کر دیکھیں، آپ کو ان میں ایک طرف برہمن، بوذی، بدھ مت، زرتشت، آتش پرست، مانویہ، دیکسوانیہ پائیں گے تو دوسری طرف افلاطونیہ اور غنوصیہ یعنی جو روحانیہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان میں یہودی، نصرانی اور جاہلیت کے بت پرست تک پائیں گے۔ آپ کا کلام ختم ہوا۔ صوفیت کی اصلیت کے بارے میں ان معاصر مصنفین اور ان کے علاوہ بھی بہت سے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا کہ آراء سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تصوف اسلام میں باہر سے داخل کی گئی ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت تصوف کی جانب منتسب صوفیوں کی حرکات اور ریاضتیں کرتی ہیں کہ یہ کتنی عجیب و غریب ہیں، جو اسلام اور اس کی تعلیمات سے بہت بعید ہیں اور بالکل میل نہیں کھاتی۔ ہمارے یہاں مراد متاخرین صوفیہ ہیں، کیونکہ ان کی بہت سی پاگل پن پر مبنی حرکات ہوتی ہیں جسے وہ حال شریف کہتے ہیں، جو دورہ پڑتا ہے، ملنگ وغیرہ کہلاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک متقدمین قدیم صوفیہ کا تعلق ہے تو وہ کسی قدر اعتدال پر تھے، جیسے فضیل بن عیاض، جنید البغدادی، ابراہیم بن ادہم رحمہم اللہ وغیرہ۔ پھر عنوان ہے کہ عبادت اور دین کے تعلق سے صوفیہ کا موقف۔ صوفیہ کا اور خاص طور پر متاخرین صوفیہ کا دین اور عبادت کے تعلق سے منہج سلف کے مخالف اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے بہت دور ہے۔ انہوں نے اپنے دین اور عبادت کو بعد ایسے رسوم، رموز اور اصطلاحات پر قائم کیا ہے جو ان کی اپنی ایجاد ہیں، جن کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، عبادت کو صرف محبت تک محصور کر دینا۔ وہ اپنی عبادت کی بنیاد محض محبت کی جانب رکھتے ہیں اور دیگر جوانب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے عبادت کے دوسرے ارکان خوف اور امید۔
جیسا کہ ان میں سے بعض کا یہ قول ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی جنت کی لالچ میں یا اس کے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی محبت ہی وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے جس پر عبادت کی بنیاد قائم ہے، لیکن عبادت محض محبت ہی میں محصور نہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے، بلکہ محبت کے علاوہ بھی اس کی دیگر بہت سی جوانب و انواع ہیں، جیسے خوف، امید، تذلل و انکساری، خشوع و خضوع اور دعا وغیرہ۔ عبادت تو ایک ایسا جامع اسم ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں جامع ہے لما یحبہ اللہ یرضاہ۔ عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جو ہر اس بات کو شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، من الاقوال والاعمال، خواہ وہ اقوال ہو اعمال ہو، ظاہری ہوں یا باطنی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنے قصیدہ نونیہ میں بھی یہی بات فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ رحمان کی عبادت اس کے بندے کی کمال تذلل کے ساتھ اس سے غیر درجہ محبت کرنا ہے۔ یہ دونوں ایسے ستون ہیں کہ جس پر سدا فلک عبادت قائم ہے، اور اس کے عمر کا دار و مدار حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، نہ کہ ہوا، خواہش نفس یا شیطان کے وساوس پر۔ بعض سلف کا قول ہے کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی محض محبت میں عبادت کی تو وہ زندیق ہے، جیسے صوفی لوگ، اور جس نے صرف امید پر عبادت کی تو وہ مرجئی ہیں، جیسے کہ گمراہ فرقہ ہیں، اور جس نے جو ایمان کی کمی زیادتی کا قائل نہیں اور ایمان کو عمل کو ایمان میں داخل نہیں سمجھتا، اور جس نے محض خوف میں عبادت کی تو وہ حروری خارجی ہیں۔ جو گناہ پر جو ہے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، جبکہ جس نے محبت، خوف اور امید کو یکجا کر کے عبادت کی تو وہ مومن و موحد ہے۔ ان فرقوں کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری شائع کردہ کتاب گمراہ فرقوں کا مختصر تعارف شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کا یہ وصف بیان فرمایا کہ وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ اسے رغبت اور رہبت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہذا متاخرین میں سے بعض ایسے قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو محبت کے دعوے میں ناجائز حد تک توسع اختیار کر گئے، یہاں تک کہ اس محبت کے نام سے ایسی لاابالی حرکتیں اور دعوے کرنے لگے جو عبودیت ہی کے منافی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا اور بہت سے سالکین نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے کے تحت دین سے جہالت پر مبنی بہت سے انواع کو اپنا لیا، جس میں یا تو حدود اللہ سے تجاوز کیا یا پھر حقوق اللہ کا ضیاع کیا یا پھر ایسے باطل دعوے کیے جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان مشائخ نے توسع اختیار کر کے سماع شریف کے نام سے قصائد یعنی قوالیاں ان کو سننا اختیار کیا کہ جو حب، شوق، ملامت، الزام و عشق پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہی ان کا اصل مقصود ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبت کو بطور امتحان نازل فرمایا کہ جس سے محبت کرنے والے کے دعوے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورۃ آل عمران آیت 31۔ کہو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ کوئی اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نہیں بن سکتا جب تک وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا ہو، اور رسول کی اطاعت و مطابعت عبودیت کو اپنائے بغیر ناممکن ہے۔ اور بہت سے وہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی شریعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خارج ہوتے ہیں، اور ایسے خیالات کے دعوے دار ہوتے ہیں جن کے ذکر کا یہاں موقع نہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی کسی کے لیے کسی حکم کے ساقط ہونے کا اور حرام کے حلال ہونے کا گمان رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ بہت سے گمراہ جو بغیر علم و کتاب و سنت کے نور کے بدعتی لوگوں کی زہد عبادت میں پیروی کرتے ہیں، اسی چیز میں واقع ہو جاتے ہیں کہ جس میں نصارہ واقع ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ مگر اس کی شریعت کی مخالفت کے ساتھ اور اس کی راہ میں مجاہدے وغیرہ کے بغیر۔ آپ کا کلام ختم ہوا۔
تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں سے واضح ہوا کہ صرف محبت کی جانب اختصار کرنا عبادت نہیں کہلا سکتا، اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کو یہ گمراہی سے لے کر دین سے خارج کر دینے تک دھکیل دیتا ہے۔ نمبر 2، دین اور عبادت میں کتاب و سنت کی جانب رجوع نہ کرنا۔ صوفیہ غالباً اپنے دین اور عبادت میں کتاب و سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے ذوق، بدعتیانہ اذکار و اوراد یا جو کچھ ان کے بدعتی مشائخ و پیر طریقت ان کے لیے مقرر کرتے ہیں اس کی جانب رجوع کرتے ہیں، اور اپنی ان خرافات کے لیے وہ کتاب و سنت کے بجائے مختلف حکایات، خوابوں اور موضوع من گھڑت حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیاد کہ جس پر دین تصوف قائم ہے۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ عبادت اس وقت تک صحیح عبادت نہیں کہلا سکتی جب تک وہ کتاب و سنت کے دلائل پر مبنی نہ ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صوفیہ اپنے دین میں جس کے ذریعے اپنے رب کا تقرب حاصل کرتے ہیں اسی چیز سے تمسک اختیار کرتے ہیں جس سے نصارہ تمسک کرتے تھے، یعنی متشابہ کلام اور ایسی حکایات کہ جن کے قائل کا سچا ہونا معلوم ہی نہ ہو، یا پھر سچا ہو مگر وہ انبیاء کی طرح معصوم نہ ہو۔ بس انہوں نے اپنے پیروں اور مشائخ کو دین کا شریعت ساز بنا لیا، جیسا کہ نصارہ نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اپنے دین کا شریعت ساز بنا لیا تھا۔ بس جب اپنے دین اور عبادت کے تعلق سے انہوں نے اس چیز کو اپنا مصدر بنایا اور کتاب و سنت کی جانب رجوع کو ترک کر دیا تو پھر ان میں مختلف جماعتیں اور گروہ بنتے چلے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سورۃ الانعام آیت 153۔ اور یہ دین میری سیدھی راہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں میری راہ سے جدا کر دیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی راہ واحد ہے جس میں کوئی تقسیم نہیں اور نہ ہی کوئی اختلاف ہے، اور جو اس کے علاوہ راہیں ہیں وہ سب متفرق راہیں ہیں کہ جن پر چلنے والا لازماً تفرقہ بازی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ اسے صراط مستقیم سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ بات صوفی فرقے پر منطبق ہوتی ہے کہ ان کے ہر فرقے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو دوسرے فرقے سے اکثر مختلف ہوتا ہے۔ ہر فرقے کا اپنا ایک شیخ ہوتا ہے جسے شیخ طریقت کہتے ہیں، جو ان کے لیے ایک ایسا منہج مقرر کرتا ہے جو دوسرے فرقوں سے الگ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ انہیں صراط مستقیم سے دور لے جاتا ہے۔ اور یہ شیخ یا پیر جسے پیر طریقت کہتے ہیں اسے ان کے بارے میں مکمل تصرف حاصل ہوتا ہے، اس کے فرمان کو فوری نافذ کرنا واجب ہوتا ہے، اور کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی مجال نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں پیر کو اپنے مرید سے وہ تعلق ہوتا ہے، پیر کا اپنے مرید سے وہ تعلق ہوتا ہے جو ایک میت کو اس کے غسل دینے والے سے ہوتا ہے۔ یعنی غسل کرانے والا میت کے ساتھ جو چاہے کرے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ان میں غسل کرانے والا میت کے ساتھ ان میں سے بھی بعض مشائخ و پیروں کا تو یہ دعویٰ تک ہوتا ہے کہ ان کی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، جس سے احکامات لے کر وہ اپنے مریدوں اور متبعین کو حکم دیتے ہیں۔ نمبر 3، پیر طریقت کا مخصوص اذکار و وظائف کرنے کی اپنے مریدوں کو اجازت دے۔ صوفیہ کے دین میں یہ بھی ہے کہ وہ مخصوص اوراد، اذکار و وظائف کا التزام و اہتمام کرتے ہیں جو انہیں ان کے شیخ بتا دیتے ہیں، بس وہ اسی سے اپنے آپ کو مقید کر دیتے ہیں اور اس کی تلاوت کے ذریعے عبادت بجا لاتے ہیں۔ اور کبھی تو ان کی تلاوت کو قرآن کریم کی تلاوت تک پر فضیلت دیتے ہیں، اسے ذکر خاص یا خواص کا ذکر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ جو ذکر اذکار کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں انہیں ذکر عام یا ثانوی درجے کے عوامی اذکار قرار دیتے ہیں۔ لہذا لا الہ الا اللہ،
ان کے نزدیک ذکر عام ہے، اور ذکر خاص اللہ تعالیٰ کے مفرد اسم یعنی اللہ اللہ کی گردان ہے، اور اس سے بھی خاص الخاصہ صرف ہو ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ ذکر عامہ ہے اور ذکر خاصہ محض اسم مفرد یعنی اللہ اللہ ہے، اور ذکر خاصۃ الخاصہ ہو ہے، یعنی صرف اسم کی ضمیر ہو وہ، تو ایسا شخص گمراہ اور گمراہ گر ہے۔ اور ان میں سے بعض کا اس دلیل سے حجت پکڑنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الانعام آیت 91 قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، تم بس کہو اللہ پھر انہیں ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دو۔ یہ کتنا واضح مغالطہ ہے ان کا۔ بلکہ یہ تو اہل کتاب کی طرح کتاب اللہ کے کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہاں اللہ کا اسم جو مذکور ہے وہ تو ایک امر ہے جو اس آیت سے ماقبل استفہام یا سوال کا جواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، سورۃ الانعام آیت 91، کہ تم یہ کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں سے لے کر پھر کہا کہ قل اللہ یعنی قل اللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے وہ کتاب نازل فرمائی جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پس اسم اللہ مبتدا ہے جس کی خبر اس کے استفہام پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں من جارک، تمہارا پڑوسی کون ہے، تو جواب دیتا ہے زیدن، لیکن محض اسم مفرد ظاہر یا مضمر کسی طور پر بھی مکمل کلام یا مفید جملہ نہیں بنتا، اور نہ ہی ایمان یا کفر یا امر و نہیں اس سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ نہ امت کے سلف میں سے کسی نے اس کا ذکر فرمایا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشروع قرار دیا۔ نہ یہ دل کو کسی مفید معرفت یا حال نافع کی جانب رہنمائی کرتا ہے، بلکہ اس سے تو محض ایک ایسا مطلق تصور ہوتا ہے جس پر نفی یا اثبات میں سے کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ آگے چل کر فرمایا بلکہ جو اس اسم مفرد کے ذکر اللہ اللہ یا پھر ہو کی مواظبت و پابندی کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو انواع اقسام کے الحاد اور اتحاد وحدت الوجود میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی ان شرکیات عقائد میں۔ ان کے بعد مشائخ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں نفی و اثبات کے درمیان ہی میں نہ مر جاؤں۔ اب جس کا ایسا حال ہو اس کی اقتدا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس میں تو ایسا کھلا ہوا مغالطہ ہے کہ جو کسی پر مخفی نہیں، کیونکہ اگر بندہ اس حال میں مر جاتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے درمیان میں، تو اس کی موت اسی چیز پر لکھی جائے گی جو اس کا قصد اور نیت تھی، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ میت یعنی جو قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اگر واقعی یہ خطرہ ہوتا جیسا یہ شیخ بیان کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کا نہیں فرماتے، اس خوف سے کہ کہیں وہ اس کے درمیان یعنی نفی و اثبات کے درمیان ہی نہ مر جائے اور اس کی موت ناقابل ستائش ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اسم مفرد یعنی اللہ اللہ کو بطور ذکر اختیار نہیں فرمایا، اور اسم مضمر یعنی ہو تو سنت سے اور بھی زیادہ بعید تر اور شیطانی گمراہی کی قریب تر ہو کر بدعت میں داخل ہے، کیونکہ جو کوئی بھی یا ہو
یا صرف ہو وغیرہ کہتا ہے تو اس کی ضمیر اسی کی طرف لوٹا رہا ہوتا ہے یا اسی کی طرف متوجہ ہو رہا ہوتا ہے جس کا تصور اس کے دل نے کیا ہوتا ہے. اور دل کے بارے میں تو یہ معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے ہدایت کی طرف مائل ہو یا گمراہی کی طرف. صاحب الفصوص الحکم یعنی ابن عربی نے ایک کتاب تک لکھ دی اور اس کا نام ہی الہو وہ رکھا. اور ان میں سے بعض کا تو اس ارشاد الہی کے بارے میں خیال ہے کہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، سورۃ آل عمران کی جو 7ویں آیت ہے، کہ ان کے ترجمے کے مطابق صوفیوں کے، اور نہیں جانتا ہو کی صحیح تعویل مگر صرف اللہ. یعنی اس اسم الہو کی تعویل سوائے ہوا اس کے اور کوئی نہیں جانتا. حالانکہ اس بات پر تمام مسلمانوں تو کجا تمام عقل مندوں کا اتفاق ہے کہ اس سے زیادہ کھلا اور واضح باطل شاید ہی کوئی ہو، مگر پھر بھی ان میں سے بعض گمان رکھنے والے گمان رکھتے ہیں. اور میں نے اس قسم کی بات کرنے والوں میں سے بعض سے کہا اگر جیسا کہ تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہوتا تو آیت اس طرح سے لکھی ہوتی وما يعلم تأویلہ، پھر الگ سے ہوتا ہو یعنی ہوا منفصل ہوتا، مطلب ہوا تعویل سے منفصل لکھا ہوتا، ملا ہوا یا متصل نہ ہوتا. نمبر 4، اولیاء کرام کے بارے میں غلو. اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کے برخلاف صوفیہ اپنے اولیاء و مشائخ کے بارے میں غلو کرتے ہیں، جبکہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت و موالات اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت و عداوت رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں. سورۃ المائدہ آیت 55. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں. یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو. تسرون الیہم بالمودہ، ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا وہ بھی، جو تم نے ظاہر کیا وہ بھی. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا. سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اور اولیاء اللہ کون ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں وہ مومن متقی لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، یعنی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں وغیرہ. ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کی اقتداء احترام کریں. ولایت بعض مخصوص اشخاص پر ہی موقوف نہیں بلکہ ہر مومن و متقی شخص اللہ کا ولی ہے، لیکن وہ غلطیوں سے معصوم نہیں. یہ ہے ولایت و اولیاء کا معنی، اور یہ ہے اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک جو ان کا واجب حق ہے. جبکہ صوفیہ کے نزدیک اولیاء کے کچھ اور ہی اعتبارات و مواصفات ہیں، لہذا وہ بغیر شرعی دلیل کے بعض معین اشخاص کو منصب ولایت پر فائز کرتے ہیں، بلکہ کبھی تو ایسوں کو بھی فائز کر دیتے ہیں جن کا ایمان و تقوی معلوم ہی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ایمان و تقوی کی ضد یعنی کہانت، جادوگری اور حرام چیزوں کو حلال کرنے جیسے قبیح افعال کا مرتکب ہو، اسے بھی ولایت پر فائز کر دیتے ہیں.
اور کبھی تو ان اولیاء کا انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی زیادہ افضل ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ نبوت کا، یعنی یہ عربی میں شعر ہے کہ نبوت کا درجہ 2 درجوں کے درمیان برزخ میں ہے، جو رسول سے بڑھ کر ہے اور ولی سے کمتر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اولیاء اسی معدن و منبع سے علم حاصل کرتے ہیں جہاں سے وہ فرشتہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رسولوں پر وحی نازل فرماتا ہے حاصل کرتا ہے، اور ان کی عصمت کے بھی دعوے دار ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس مقام پر ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کسی شخص کے بارے میں جب یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے تو اس کے بارے میں تصور کر لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کہے گا صحیح ہوگا، اسے تسلیم کرنا واجب ہوگا، جو کچھ بھی وہ کرے گا وہ صحیح ہے اور اسے تسلیم کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بس وہ اس شخص کی موافقت کرتے ہیں، اور جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کی بتائی خبروں کی تصدیق اور احکام کی بجا آوری کو تمام انس و جن پر فرض قرار دیا، اس کی مخالفت میں۔ تو اس قسم کے لوگ نصارہ کے مشابہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، سورۃ التوبہ آیت 31، کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے، اور ترمذی میں انہوں نے سے صحیح کہا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا قصہ اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ پہلے نصرانی تھے اسلام سے پہلے، تو آپ نے فرمایا کہ الیس یحلون ما حرم اللہ وتحلون ویحرمون ما حل اللہ فتحرمون، قال بلا قال فتلک عبادتهم، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے تو تم بھی اسے حلال سمجھتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کو حرام قرار دیتے تو تم بھی اسے حرام سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایسا تو کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے، یعنی جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال کرتے تو اسے حلال بنا لیتے، اور جسے حرام قرار دیتے تو اسے حرام بنا لیتے۔ آپ ان میں سے بھی بہت سو کو پائیں گے جس کے بارے میں ولی اللہ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسے بعض امور پر مکاشفہ ہوتا ہے، یا اسے بعض خارق عادت تصرفات حاصل ہوتے ہیں، جسے وہ کسی شخص کی طرف اشارہ کرے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ ہوا میں پرواز کرتا ہوا مکہ مکرمہ وغیرہ چلا جاتا ہے، یا پھر پانی پر مثل زمین چلتا ہے، یا مرتبان کو ہوا سے بھر دیتا ہے، یا پھر بعض لوگ اس سے فریاد کرتے ہیں تو وہ غائب یا فوت شدہ کو دیکھتے ہیں کہ اچانک ظاہر ہوتا ہے اور ان کی حاجت روائی کر دیتا ہے، یا جو کچھ لوگوں کا چوری ہوا ہوتا ہے اس کی خبر دیتا ہے، یا کسی گمشدہ کی خبر، یا مریض کا حال بتاتا ہے وغیرہ۔ ان میں سے کوئی بھی امور اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، بلکہ اولیاء اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص ہواؤں میں اڑتا ہو اور پانی پر چلتا ہو پھر بھی اس کو ولی اللہ سمجھنے میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، جب تک یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر و نہی کی مطابقت و موافقت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامات تو اس قسم کی باتوں سے بڑھ کر اور منزہ ہوتی ہیں۔ یہ خارق عادت امور تو ہو سکتا ہے کسی ولی اللہ کے ہاتھوں ظاہر ہوں، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ جس کے ہاتھوں ظاہر ہوں وہ ولی اللہ کے بجائے اللہ کا دشمن ہو،
کیونکہ اس قسم کے خوارق عادات بہت سے کفار و مشرکین اور اہل کتاب و منافقین، اسی طرح سے اہل بدعت و شیاطین کے پاس بھی پائے جاتے ہیں۔ لہذا یہ جائز نہیں کہ جس کسی کے پاس اس قسم کے کچھ امور صادر ہوں تو اسے ولی اللہ گمان کر لیا جائے، جیسے کہ مشہور احادیث بھی ہیں شیخ کے کلام کے علاوہ، یعنی دجال کے پاس یہ تمام چیزیں ہوں گی بطور آزمائش۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اولیاء اللہ تو اپنی ان صفات، افعال و احوال سے پہچانے جاتے ہیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں مذکور ہے، اور وہ نور ایمان و قرآن و باطنی حقائق ایمان و ظاہری شریعت اسلام سے پہچانے جاتے ہیں۔ مثلاً مذکورہ بالا یا اس جیسے دیگر امور ایسے اشخاص میں بھی پائے جا سکتے ہیں جو شاید وضو تک نہ کرتے ہوں اور نہ فرض نمازیں ادا کرتے ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے مختلف نجاسات سے لتھڑے ہوئے اور کتوں کے ساتھ استنجا خانوں، کچرا کنڈیوں، قبرستانوں اور گند کے ڈھیروں میں زندگی بسر کرتے ہوں، ان سے تعفن و گندی باز اٹھ رہی ہو اور وہ شرعی طہارت اور صفائی ستھرائی سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی نجاستوں اور گندگیوں سے اٹا ہوا ہو کہ جنہیں شیطان پسند کرتا ہے، استنجا خانوں کے جہاں شیاطین حاضر رہتے ہیں وہاں بسیرا کرتا ہے، یا پھر سانپوں، بچھوؤں اور زہریلے جانوروں کو اور کتوں کے کان کھاتا ہے جو کہ خبائث و فاسق ہیں، یا پھر پیشاب وغیرہ جیسی نجاسات پیتا ہے کہ جنہیں شیطان پسند کرتا ہے، یا پھر غیر اللہ یعنی مخلوقات سے استغاثہ کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے، ان سے لو لگا کر متوجہ ہوتا ہے، یا اپنے شیخ کے پہلو میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور دین کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص نہیں کرتا، یا کتوں یا آگ یا گندگی و نجاست کے ڈھیروں کے پاس رہتا ہے، یا پھر قبرستانوں خصوصاً یہود، نصارہ و مشرکین کے کافروں کے قبرستانوں کو اپنا آستانہ بناتا ہے، یا قرآن کی تلاوت سننے کو پسند نہیں کرتا اور بدکتا ہے اور اس پر گانے بجانے اور شعر و شاعری، غزل و قوالی جسے یہ عارفانہ کلام بھی کہتے ہیں کو فوقیت دیتا ہے، اور شیطانی ساز و گزاز کے سماع کو کلام رحمان کے سماع پر ترجیح دیتا ہے۔ بس یہ سب اولیاء اور شیطان کی علامات اور نشانیاں ہیں، نہ کہ اولیاء اور رحمان کی۔ یہ شیخ الاسلام کا کلام شیخ فوزان حفظ اللہ نے نقل فرمایا۔ صوفیہ اس حد پر بھی نہیں رکتے کہ اس قسم کے لوگوں کو منصب ولایت پر فائز کریں، بلکہ ان کے بارے میں مزید غلو کرتے ہوئے ان میں بعض صفات ربوبیت تک ماننے لگتے ہیں کہ وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور غیب کا علم رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی فریاد رسی کرتے ہیں جو انہیں اپنی ایسی حاجت روائی کے لیے پکارے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور انہیں غوث، قطب اور وتد کا نام دیتے ہیں، اور مشکل میں انہی کے نام کی مالا جپتے ہیں، حالانکہ وہ فوت شدگان اور غائب ہوتے ہیں، اور ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی طلب کرتے ہیں، ان کی حیات میں ان کے گرد تقدس کا حلقہ بنائے رکھتے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی عبادت میں مگن ہو جاتے ہیں۔ بس ان کی قبروں پر مزار تعمیر کر کے ان کے قبوں سے تبرک حاصل کرتے ہیں اور ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، اور مختلف انواع کی نظر و نیاز سے ان کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اپنی عرضیوں میں ان کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں۔ یہ ہے صوفیہ کا منہج ولایت اولیاء کے بارے میں۔ نمبر 5، گانے بجانے اور رقص کے ذریعے تقرب الہی۔ صوفیہ کے باطل دین میں گانے بجانے، رقص، دف بجانے اور سیٹیاں مارنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اور اسے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گردانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو مشرکین کا ذکر کیا کہ وہ اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے۔ بہرحال شیخ نقل کرتے ہیں دکتور صابر تعیمہ کی کتاب سے الصوفیہ معتقداً مسلکاً میں فرماتے ہیں کہ موجودہ صوفی طرق میں سے اکثر کے ہاں مختلف مناسبات میں صوفی رقص کرنا عام ہے، جیسے اپنے بڑوں کی میلاد کے موقع پر ان کے مریدین جمع ہوتے ہیں اور اس میوزیکل نغمے یا قصیدے کو سنتے ہیں، جس میں کبھی کبھی تو 200 کے لگ بھگ مرد و زن کورس کی شکل میں گاتے ہیں، اور جو سینئر پیر و متبعین وغیرہ اس مجلس میں بیٹھے اس سے محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ انواع اقسام کے نشے و دھواں، سگریٹ، حقہ، شیشہ وغیرہ پھونک رہے ہوتے ہیں۔ ہر ممالک میں جیسے ہم مصر وغیرہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی طاہر القادری کے کماش کے لوگ ہیں، ان کے ایسے ویڈیوز آتے ہیں۔
شیخ فرماتے ہیں اور ان کے صوفی طریقے کے بڑے اس مناسبت سے فوت شدہ پیر طریقت کی کرامات و خرافات گڑ گڑ کر سنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو ریسرچ کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صوفیہ کے بعض طرق میں جو موسیقی سرایت کر گئی ہے وہ اسی نصرانی مذہبی موسیقی سے ماخوذ ہے جسے کورال صلوات الاحاد المسیحیہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی چرچ میں ان کی پریئر ہوتی ہے، سب مل کر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ اس بدعت کی ایجاد کا وقت اور اس سے اور جنہوں نے اسے ایجاد کیا ان کے متعلق ائمہ کرام کا موقف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ افضل ترین قرون ثلاثہ 3 ادوار کے عروج کے وقت چاہے حجاز ہو یا شام، یمن، مصر، مغرب، عراق و خراسان، کہیں بھی اہل دین و صلاح و زہد و عبادت جمع ہو کر اس قسم کی تالیاں و سیٹیاں نہیں بجاتے تھے، نہ دف سے اور نہ ہاتھوں یا چھڑیوں سے، بلکہ یہ تو دوسری صدی کے آخری برسوں کے بعد ایجاد کیا گیا تھا۔ جب ائمہ کرام نے اسے دیکھا تو اس کا انکار اور رد فرمایا۔ بس امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں اپنے پیچھے بغداد میں ایسی بدعت دیکھ آیا ہوں جسے زندیقوں یعنی بے دینوں نے ایجاد کیا اور اسے التغبیر سماع قوالی کا نام دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو قرآن کریم سے روکتے ہیں۔ اور امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایسا کام تو فاسق ہی کر سکتا ہے، اور یہ التغبیر کہاں سے اسلام کا حصہ بن گئی۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو فرمایا، میں اسے ناپسند کرتا ہوں، یہ ایک بدعت ہے۔ ان سے کہا گیا، کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کہا نہیں۔ اور اسی طرح سے تمام ائمہ دین نے اسے مکروہ اور برا جانا، اور اکابر شیوخ صالحین اس میں حاضر نہیں ہوا کرتے تھے، نہ ابراہیم بن ادم، نہ فضیل بن عیاض، نہ معروف الکرخی، نہ ابو سلیمان الدارانی، نہ احمد بن ابی الحواری، اور نہ ہی السری السقطی وغیرہ اس میں حاضر ہوتے تھے۔ ان مشائخ میں سے اگر کوئی حاضر ہوتا بھی تھا تو آخر میں اس نے اسے چھوڑ کر رجوع فرما لیا تھا، اور بڑے بڑے مشائخ نے ایسے لوگوں کو برا اور معیوب کہا ہے، جیسا کہ عبد القادر اور الشیخ ابو البیان وغیرہ جیسے مشائخ۔ اور جو کلام امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی اصلیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ زندیق قسم کے لوگوں کی ایجاد ہے، تو واقعی یہ اصول اسلام کے بارے میں مکمل بصیرت رکھنے والے امام کا ہی کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ در حقیقت اس سماع کی جانب رغبت رکھنے والے یا اس کی طرف دعوت دینے والے اصلاً زندیقیت سے متہم قسم کے افراد ہی تھے، جیسے ابن راوندی، الفارابی اور ابن سینا جیسے لوگ۔ البتہ وہ حنفاء یعنی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل اور امام بنایا تھا، اور وہ اہل دین اسلام، وہ اسلام کے جس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی اور دین کو ہرگز بھی قبول نہیں فرماتا، اور شریعت خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سے کوئی بھی اس سماع کی جانب نہ رغبت کرتا ہے اور نہ اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہی لوگ اہل قرآن و ایمان و ہدایت و سعادت و رشاد و نور و فلاح ہیں، اور یہی اہل معرفت و علم و یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں، اسی سے محبت کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کی جانب انابت کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی دینی حقائق، دل کے احوال و معارف و ذوق و وجدان کے بارے میں معرفت و خبر رکھتا ہے، وہ یہ بآسانی جان سکتا ہے کہ گانے بجانے، سیٹیوں و تالیوں کا سماع اگر بالفرض دلوں کو کوئی منفعت یا مصلحت پہنچاتا بھی ہو تو ضرور اس کے ذمہ میں وہ واضح نقصانات و مفاسد ہیں کہ جو ان مصلحتوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہ تو روح کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے شراب جسم کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں مشغول لوگوں کو شرابیوں سے بھی زیادہ نشے میں دیکھا جاتا ہے، اور وہ بھی شراب خوروں کی طرح بلا تمیز لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو ماجرا ہوتا ہے وہ تو شرابیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے، اور یہ سماع تو شراب نوشی سے بھی زیادہ نماز اور اللہ کے ذکر سے روکنے والا اور آپس میں عداوت و نفرت کا بیج بونے والا ہے۔ آگے مزید فرماتے ہیں، اور جہاں تک رقص کرنے کی بات ہے تو نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ائمہ دین میں سے کسی نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب عزیز میں فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، سورۃ لقمان میں آیت 19، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، اور فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، سورۃ الفرقان
آیت 63 کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی سکون و وقار کے ساتھ، اور مسلمانوں کی عبادت تو ہے ہی رکوع و سجود، لہذا یہ دف کے ساتھ رقص وغیرہ کا اللہ تعالیٰ نے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی امت کے سلف نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ البتہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ تو ایک قسم کا جال ہے جس سے ہم عوام کو پھانستے ہیں، یعنی اس طرح سے انہیں دین کی طرف راغب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو واقعی اس نے سچ کہا کہ یہ جال ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگوں کا مال و طعام و شراب ہڑپ کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، سورۃ التوبہ 34۔ اے ایمان والو، بلا شبہ بہت سے علماء و درویش لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھی روکتے ہیں۔ جس کسی نے ایسا کیا تو اس کا شمار ان گمراہی کے اماموں میں ہوگا کہ جن کے سرغناؤں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، سورۃ الاحزاب آیت 67 اور 68۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی پیروی کی تو انہوں نے ہمیں صحیح راہ سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب کا مزہ چکھا اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ اس مال ہڑپ کرنے والے لٹیروں کے علاوہ ان میں سے جو کچھ سچے ہیں وہ اسے اپنے زعم میں اصلاح کے غرض سے بطور جال استعمال کرتے ہیں، مگر جاننا چاہیے کہ یہ جال پھٹا ہوا ہے کہ جس سے شکار داخل ہونے کے بعد آسانی سے نکل جاتا ہے۔ شیخ کے کلام کے علاوہ بھی موجودہ دور میں اس قسم کے صوفی منہج رکھنے والے لوگ بہت سے میڈیا میں آنے والے لوگوں کو ہدایت کی جانب لانے کی اس طریقے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا حال اور انجام بھی معلوم و معروف ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جال پھٹا ہوا ہے کہ جس سے شکار داخل ہونے کے بعد آسانی سے نکل جاتا ہے، جیسا کہ اس میں پھنسنے والی اکثریت کا حال ہے، کیونکہ جو کوئی اس راہ پر اس بدعتیانہ سما کے ذریعے گامزن ہوتا ہے اور اس کے پاس وہ شریعت کی اصل نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے، تو وہ اپنے پیچھے فاسد احوال ہی چھوڑ جاتا ہے۔ مجموع الفتاوی میں سے شیخ الاسلام کا کلام یہاں پر ختم ہوا۔ پس ان صوفیوں پر جو گانے بجانے اور رقص و سرور کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قول صادق آتا ہے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، سورۃ الاعراف آیت 51، جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا ہے، کھیل تماشا۔ نمبر 6، صوفی حال شریف اور شریعت سے بے نیازی۔ صوفیہ کے دین میں ایک باطل تصور جس کو وہ حال شریف کا نام دیتے ہیں پایا جاتا ہے، جس کے ہونے سے انسان شرعی تکلیفات یعنی اوامر و نواہی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور یہ درجہ اسے تصوف میں ترقی پانے سے یا ان کے نزدیک معرفت کی بلندی تک پہنچنے سے ملتا ہے۔ دراصل تصوف کی اصلیت، جیسا کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ ہے کہ برے اور رذیل اخلاق سے خلاصی حاصل کرنے اور اچھے اخلاق جیسے زہد، حلم و بردباری، صبر و اخلاص، صدق و سچائی پر نفس کی ریاضت و تربیت اور تباہ کا مجاہدہ کرنا ہے، فرمایا دوسرے مقام پہ۔ اور انہی مقاصد پر ان کے ابتدائی لوگ تھے۔ پھر ابلیس نے بہت سی چیزیں ان پر ملتبس و مشتبہ کر دیں، اور جو ان کے بعد آئے ان پر اس سے بھی زیادہ معاملات بگاڑ دیے۔ پھر جو بھی صدی گزرتی گئی، بعد میں آنے والی صدی اس سے گمراہی اور شیطانی تمامیں بڑھتی گئی، اور شیطان بھی اپنے اضافے کرتا گیا، یہاں تک کہ ان میں سے متاخرین پر مکمل طور پر غالب آ گیا۔ اور وہ اصل تلبیس جو ابلیس نے ان پر کی وہ یہ تھی کہ انہیں علم سے روک دیا اور انہیں یہ دکھایا کہ اصل مقصود تو عمل ہوتا ہے،
بس جب علم کے چراغ ان کے یہاں سے بجھا دیے گئے تو وہ اندھیروں میں ٹامک ٹویاں مارتے رہے، اور ان میں سے کوئی یہ سمجھنے لگا کہ اصل مقصود دنیا کو مکمل طور پر ترک کر دینا ہے، اور اس چیز کو بھی چھوڑ دیا جو ان کے جسمانی صحت کے لیے ضروری تھی، اور مال کو تو بچھوؤں سے تشبیہ دینے لگے، اور یہ بھول گئے کہ یہ تو انسانی مصالح کے حصول کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اپنے نفس پر جبر کرنے میں غرور سے کام لیا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کبھی لیٹتا نہیں۔ ان لوگوں کے مقاصد تو بھلے تھے مگر طریقہ کار درست نہ تھا، اور اس کا تو رد سنت سے بھی موجود ہے کہ 3 صحابہ نے کس طرح بات کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ نہیں تو مجھ سے اس کا تعلق نہیں۔ بہرحال تو آگے کلام ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ کا، مزید فرماتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں جو موضوع و من گھڑت احادیث پر مبنی ہوتا ہے، مگر وہ اسے جانتے نہیں۔ پھر ان میں ایسی قوم آئی کہ جس نے ان کے لیے بھوک، فقر، وساوس و خیالات کے بارے میں بات کی، اور اس بارے میں کتب تصنیف کی، جیسے الحارث المحاسبی۔ پھر کچھ اور آئے جنہوں نے مذہب صوفیہ کو باقاعدہ مدون کیا اور اسے اس کے امتیازی اوصاف کے ساتھ ممیز کیا، جیسے پیوند شدہ کپڑے، سماع، وجد، رقص و تالیاں، اور یہ معاملہ اب تک نمو پذیر ہے، یعنی ترقی پذیر چلتا جا رہا ہے، اور ان کے مشائخ ان کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرتے رہے اور اپنے حالات و واقعات بیان کرتے رہے۔ علماء کرام سے دور ہوتے گئے اور جو کچھ ان کے پاس تھا اسے افضل ترین علم سمجھ کر اس کا نام علم باطن رکھ لیا، اور شریعت کے علم کو علم ظاہر کا نام دیا، ان میں سے جو شریعت و طریقت میں فرق کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض کو کثرت بھوک نے فاسد خیالات کی طرف مائل کر دیا، پس انہوں نے عشق حق اپنے ذم میں عشق الہی کے دعوے کیے، گویا کہ اسے بھی انہوں نے کسی خوبصورت شخص کی صورت میں لیا اور اس پر فریفتہ ہو گئے۔ بس یہ لوگ کفر و بدعت کے درمیان رہے، پھر ان میں سے مزید سلاسل و طرق بنتے رہے اور ان کے عقائد بگڑتے گئے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے حلول یعنی اللہ مخلوق میں حل ہو گیا ہے کا، اور کسی نے اتحاد یعنی خالق اور مخلوق ایک ہو گئے کا نعرہ لگایا، اور ابلیس انہیں مختلف انواع اقسام کی بدعات کے ذریعے مسلسل گمراہ کرتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ راہ و سنت مقرر کر لی۔ یہ تلبیس ابلیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلام۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس فرقے کے بارے میں جو اپنی ریاضت میں مداومت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کہنے کے مطابق وہ معرفت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر اپنے اصل جوہر و حقیقت کو پا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی عارف باللہ وغیرہ کے درجے کو پہنچے ہوئے لوگ کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے علم کے مطابق اب ہمیں شریعت کی کوئی پرواہ نہیں، یہ اوامر و نواہی تو عوام کے رسوم ہیں، اگر وہ بھی اس جوہر و حقیقت کو پانے والے درجے تک پہنچ جائیں تو ان پر سے بھی یہ شرعی تکالیف ساقط ہو جائیں گی، اور نبوت کا ماحصل حکمت و مصلحت کا حصول ہے، جس سے مقصود عوام کو نظم و ضبط میں رکھنا ہے، اور چونکہ ہم عوام میں سے نہیں خواص میں سے ہیں، لہذا ہم ان شرعی تکالیف کے بیل میں نہیں گھسنا چاہتے، کیونکہ ان کے پیچھے جو حکمت کار فرمائے ہیں ہم نے انہیں اور اس جوہر کو پا لیا ہے۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، بلا شبہ اہل علم و ایمان کے نزدیک یہ بہت عظیم و غلیظ کفریہ قول ہے، یہ تو یہود و نصارہ کے قول سے بھی بدتر ہے، کیونکہ یہودی اور نصرانی تو کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں حقیقی کافر قرار دیا گیا، جبکہ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہوتے ہیں، وعدے اور وعیدیں ہوتی ہیں، اور وہ تا مرگ ہر انسان پر لاگو رہتی ہیں، مگر یہ بدلی ہوئی اور منسوخ یہودیت اور نصرانیت پر عمل پیرا رہنے والوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر خود ان کے دین میں جو منافقین ہیں جن کی غالب اکثریت متکلمین و فلسفیوں کی ہے، تو وہ اس امت محمدیہ کے منافقین سے بدتر ہے، کیونکہ ان کے منافقین تو ظاہر کفر کرتے ہیں اور باطن میں نفاق رکھتے ہیں، جبکہ اس امت کے منافقین ظاہر ایمان کرتے ہیں اور باطن میں نفاق رکھتے ہیں۔ الغرض مقصود یہ ہے کہ کسی منسوخ جملے پر جس میں تبدیلی ہو گئی ہو، عمل پیرا شخص ان سے بہتر ہے کہ جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ امر و نہی ان سے بالکلیہ ساقط ہو چکی ہے، کیونکہ اس صورت میں تو تمام کتب، شرائع اور ملتوں سے خارج ہو جاتے ہیں،
جو کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کے امر یا نہیں کے پابند نہیں، بلکہ یہ تو وہ مشرکین سے ہی بدتر ہوئے کہ جو اپنی ملتوں کے کچھ بقایا جات پر عمل پیرا تھے، جیسا کہ مشرکین مکہ تھے کہ جو دین ابراہیمی میں سے کچھ بقایا جات پر عمل پیرا تھے، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھوڑی بہت برحق تعلیمات رہ گئی تھی جس کا وہ اہتمام کرتے تھے، اگرچہ اس کے باوجود وہ مشرکین ہی تھے، مگر ان کا حال دیکھو کہ حق بات میں سے کسی بھی چیز کے پابند ہونے کے انکاری ہیں، بزعم ان کے اب وہ بیکار و محمل ہو چکے ہیں کہ جن کے لیے نہ کوئی امر ہے اور نہ ہی نہیں۔ ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سورۃ الحجر آیت 99، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ حالانکہ یہاں یقین سے مراد کیا ہے؟ موت۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک تمہیں علم و معرفت حاصل نہ ہو جائے، اور جب وہ حاصل ہو جائے گی تو عبادت ساکت ہو جائے گی۔ اور کبھی ان میں سے بعض کہتے ہیں عمل کرتے رہو جب تک تمہیں حال شریف نہ حاصل ہو جائے، وہ جو وجدان ہوتا ہے ان کا۔ جب تمہیں صوفیانہ حال حاصل ہو جائے تو تم سے عبادت ساکت ہو جائے گی۔ ان میں سے کچھ کا یہ بھی گمان ہے کہ جب تمہیں تمہارا مطلوب حقیقی اور معرفت و حال حاصل ہو جائے تو تمہارے لیے فرائض کا ترک اور محارم کا ارتکاب حلال ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ کفر ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ جہاں تک ان کا اس آیت سے استدلال کا تعلق ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، تو یہ آیت ان کے خلاف ہے نہ کہ ان کے حق میں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے عمل کرنے کی کوئی انتہا سوائے موت کے نہیں رکھی، دون الموت۔ اور اللہ کا یہ فرمان پڑھو اس کے تعلق سے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس لیے کہ یہاں مسلمانوں کے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یقین کا معنی موت ہے، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مانند ہے کہ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، یعنی جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، تو وہ کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے۔ اور آگے آیت چلتی گئی ہیں، آگے چل کے فرمایا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بیکار بحث و بکواس کرنے والوں کے ساتھ ہم بحث کیا کرتے تھے، یعنی جہنم میں پہنچنے کے اسباب ذکر ہو رہے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یقین تو یہاں پر بھی ہے، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا۔ صوفیوں والا اگر یقین ہو تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہاں ہے، لیکن یہاں یقین سے مراد کیا ہے؟ موت ہے۔ سورۃ المدثر آیت 42 سے لے کے 47 تک آپ پڑھیں تو اب یہاں بھی یقین آنے کا ذکر ہے، مگر کیا انہیں ولایت الہی حاصل ہو گئی؟ نہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ جہنم میں یہ کہہ رہے ہوں گے، اور جو گناہ وہ کیا کرتے تھے اس کی خبر دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، اور بیکار بکواس کرنے والوں کی ہم نوائی کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا۔ یعنی صوفیہ کے یقین کی طرح کہ اس کے بعد فرائض کو ترک کیا جاتا ہے اور منہیات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، الٹا جہنم واجب ہو رہی۔ اور ان آیات سے متعلق یہ بات معلوم ہے کہ وہ جہنمی لوگ دنیا میں ان باتوں پر یقین نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ نہیں تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سورۃ البقرہ آیت 4، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ انہیں جس کی وعید سنائی گئی تھی وہ انہیں مل گئی، اور یہی یقین ہے۔ مجموع الفتاوی میں سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا۔ بس یہ آیت ایک بندے پر بشرط عقل شرعی احکامات کا مکلف ہونے کی عمر سے لے کر مرتے دم تک عبادت کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، اور اسلام میں کسی ایسے حال کا کوئی تصور نہیں کہ جس میں موت سے قبل ہی شرعی تکلیفات ساکت ہو جاتی ہیں، جیسا کہ صوفیہ کا باطل گمان ہے۔ اختتام پر شیخ فرماتے ہیں، شیخ صالح فوزان حفظ اللہ، بس یہ ہے جدید و قدیم صوفیہ کا دین، اور یہ ہے ان کا موقف عبادت کے تعلق سے۔ ہم نے جو کچھ نقل کیا ہے ان کی اپنی یا ان پر نقد کرنے والوں کی کتب سے، یہ ان کی موجودہ سرگرمیوں کی بنسبت تو بہت ہی قلیل ہے، اور یہ بھی کہ ہم نے محض ایک جانب یا شعبے کا ذکر کیا ہے، یعنی عبادت کے تعلق سے ان کا موقف۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی دین کے دیگر جوانب پر اگر بات کی جائے تو اس کے لیے کئی ایک دروس کی ضرورت ہے، مثلا توحید کے تعلق سے ان کا موقف، رسالت کے تعلق سے ان کا موقف،
اسی طرح سے شریعت اور تقدیر کے تعلق سے ان کا موقف یعنی وحدت الوجود کے عقیدے اور رسالت کی توہین، ولایت کا درجہ سے اوپر کہنا، اور تقدیر کے جبر کا عقیدہ رکھنا کہ جو بھی برائی اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کر کے کراتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو حق بنا کر دکھائے اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اسی طرح باطل کو باطل کر کے ظاہر کرے اور اس سے اجتناب کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ تو یہاں شیخ کا جو یہ محاضرہ ہے وہ ختم ہوا۔ ایک اور سوال کا جواب دوسری کتاب سے جو ہے ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں، جو کہ شیخ کی شرح ہے معنی الطاغوت، اس کے سوال و جواب میں، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے طاغوت کے معنی پر، اور اس کی شرح کی ہے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے۔ اس کے سوال جواب میں ایک یہ سوال بھی تھا کہ صوفی کون ہے اور کیا یہ موجودہ دور میں پائے جاتے ہیں؟ کہ جواب میں شیخ فرماتے ہیں صوفیت کی اصل تو عبادت گزار درویش لوگ تھے جنہوں نے عبادت و زہد دنیا سے کنارہ کشی میں محنت کی، تو ان کی اصلیت تو وہ زاہد لوگ ہیں جنہوں نے عبادت زہد اور دنیا کو ترک کرنے میں محنت کی۔ یہ ان کا شروع کا معاملہ تھا، اور پہلے تو یہ کچھ استقامت پر تھے، البتہ ان کا یہ عمل شدید طریقے سے دنیا سے بالکل ہی لا تعلق ہو جانا قابل تعریف نہ تھا، یعنی شروع میں بھی یہ ہر زاویے سے، ہر پہلو سے قابل تعریف نہیں تھی۔ لیکن بس یہ تھا کہ اس میں شرک نہیں تھا، نہ ہی غلو تھا، لیکن پھر یہ تصوف ترقی کرتا رہا یہاں تک کہ اس میں شرک داخل ہو گیا، کفر داخل ہو گیا، اور یہ لوگ یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ جو عارف باللہ ہوتا ہے، کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کر چکا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت نہیں رہی، اور وہ اب اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کرتا ہے، اور اب یہ لوگوں کو حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے، اور وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرید اپنے شیخ پیر کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے میت غسل دینے والے کے ساتھ ہوتی ہے، کہ وہ اس کی کسی حرکت پہ اعتراض نہیں کر سکتا، وہ اسے جس چیز کا بھی حکم دے اسے ماننا ہی پڑے گا۔ تو تصوف اس حد تک پہنچ چکا ہے، اور یہ بلا شبہ کفر ہے والعیاذ باللہ، بلکہ ترقی کرتے ہوئے وحدت الوجود کے قول تک پہنچ چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات خود اللہ ہے اور اس میں کوئی تقسیم نہیں، اور جو کہتے ہیں کہ کائنات میں خالق اور مخلوق ہے تو وہ مشرک ہے، اور توحید کا معنی ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ ساری کی ساری کائنات خود اللہ ہی ہے، اور جو کوئی بھی جس بھی چیز کی عبادت کرتا ہے تو اس نے اللہ ہی کی عبادت کی۔ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور جو درختوں پتھروں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر وہ کائنات ہی کی کسی چیز کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ تصوف کا مذہب جا پہنچا ہے والعیاذ باللہ، ابن عربی ہوں یا الحلاج التلمسانی، ابن سبعین وغیرہ، ان کے سرغناؤں میں سے انہیں یہ تصوف اس غلیظ کفر تک پہنچا چکا ہے۔ اور آج جو صوفی ہیں ان کی غالب عبادات بدعات پر مبنی ہیں، جن میں سے کوئی چیز مشروع نہیں، وہ بدعات پر بھی چلتے ہیں، اور جو کچھ ان کے پیر و مرشد انہیں حکم دیتے ہیں تو ضرور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، بلکہ کہتے ہیں رسول تو عام کے لیے ہیں، جبکہ ہم تو خواص کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ معرفت کی ایک حد کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس پر شرعی تکالیف باقی نہیں رہتی، نہ اس پر نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، کیونکہ اسے وصال ہو گیا ہے، پہنچا ہوا بن چکا ہے، اللہ سے مل چکا ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی چیز حرام باقی رہتی ہے۔ بس کیا اس کفر سے بڑھ کر بھی کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، یہ تو کفر کی انتہا ہے۔ اور یہ عقیدہ کیونکہ مشائخ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، صوفی طرق کے جو مشائخ ہوتے ہیں وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں اور محروم کرتے ہیں، تو یہ ہے تصوف اور یہ ہے اس کا موجودہ حال۔ یہی حال ہر گمراہی کا ہوتا ہے کہ شروع میں وہ اس شکل میں ہوتی ہے اور اچھی نیت کے ساتھ، پھر بڑھتے بڑھتے کبھی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ بس ان کا زہد اختیار کرنا جب طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں رہبانیت اپنانے کی مذمت فرمائی ہے، ساتھ ہی ان 3 صحابہ والی حدیث بھی مشہور و معروف ہے کہ جنہوں نے قسم کھا لی کہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، رات عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں، اور کبھی شادی نہیں کریں گے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی تھی۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ مزید فرماتے ہیں تو وہ آخر کار اس حد تک پہنچا، اس حد تک پہنچا ہے معاملہ، جبکہ جو اپنی عبادت میں اس چیز سے تمسک اختیار کرتا ہے، یعنی مضبوطی سے پکڑتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو الحمدللہ ان کا حال اس طرح متغیر نہیں ہوتا، نہ ہی اس سے مخالفت سرزد ہوتی ہے، کیونکہ وہ صحیح راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو بدعات و محدثات کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کے ساتھ یہ درس ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب و سنت پر سلف صالحین کے طریقے کے مطابق پوری زندگی چلنے کی توفیق دے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔